بہت سارے لوگوں کے اذہان میں یہ سوال ابھرتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا ہم جنت میں اکیلے ہوں گے یا ہمارے ساتھ ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقارب، ہمارے بہن بھائی، ہماری بیویاں، ہماری اولادیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی یا نہیں؟ اس حوالے سے قرآن کریم کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو قرآن کریم میں سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فرمایا کہ وہ ایمان والے کہ جن کی اولادوں نے ان کی ایمان کے حوالے سے کسی بھی درجے میں اتباع کی، یعنی اولاد بھی صاحب ایمان تھی، تو فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ قیامت کے دن جنت کے اندر ملا دیں گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جو اولاد صاحب ایمان ہوگی وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں رہے گی، جس کو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھی ایسا ہی فرمائیں گے۔ یہاں پر صرف اولاد کی بات تھی، اب دوسرا مقام ہم دیکھتے ہیں سورہ مؤمن، سورہ غافر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 8، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کے کہ جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، اور ان ایمان والوں کو داخل فرما، جناتی، جنتوں کے اندر، کیسی جنتیں؟ عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، ان میں ان کو داخل فرما، التی وعدتہم، وہ جنتیں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اگلے جو الفاظ قرآن پاک کے ہیں وہ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے۔ اس میں آگے وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے جو آباء و اجداد یا ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جو سلسلہ ہے، ان میں جو جو صالح تھے یعنی صاحبان ایمان تھے ان کو بھی، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے جو بیویاں صالحیت کے اور ایمان کے درجے پر فائز تھیں یعنی صاحبان ایمان تھیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں بھی جو جو صاحبان ایمان تھیں، یعنی ان کو بھی جنتیں عطا فرما اور جنت میں داخل فرما، اور ان کے جو صالح والدین ہیں، صالح بیویاں ہیں، اور اسی طور پر صالح اولاد ہیں، ان سب کو جنت میں داخل فرما۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی کیا پتہ چلا کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جوائنٹ فیملی سسٹم کو جو ہے پروموٹ کریں گے، اور وہاں پر دنیا کے اندر جو جو صاحبان ایمان ہوں گے، خواہ وہ اولاد میں سے ہوں، خواہ وہ ازواج میں سے ہوں، خواہ وہ آباء و اجداد میں سے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں اکٹھا فرمائیں گے۔ گویا کہ انسان جنتی جنت میں فرد واحد کی حیثیت سے نہیں رہے گا کہ یہ ایک شخص جنتی ہے، اس کے پاس حوریں بھی ہیں، اس کے پاس غلمان بھی ہیں، اس کے پاس فرشتے بھی ہیں، باقی اس کا باپ کسی اور جنت میں، اس کا بیٹا کسی اور جنت میں، اس کی بیٹی کسی اور جنت میں، اس کا بھائی کسی اور جنت میں، اس کی بہن کسی اور جنت کے اندر ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام صاحبان ایمان کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے، جنت میں ان کو جمع فرما دیں گے، تاکہ یہ سب مل کر جنت کے اندر انجوائے کریں اور جنت کے اندر یہ سب مل کر آپس کے اندر رہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں وہاں پر اکیلا اکیلا نہیں رکھنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو وہاں پر اکٹھا فرما دینا ہے، یعنی ہماری جو اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر اگر وہ صاحبان ایمان ہوئے تو۔ اسی طور پر جو ہمارے آباء و اجداد ہیں یا ہمارے والدین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر اگر صاحبان ایمان ہوئے تو۔ ہماری بیویاں جو صاحبان ایمان ہیں اگر وہ صاحبان ایمان ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ شامل فرما دے گا اور ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اسی طور پر اگر کوئی عورت، اگر کوئی بیوی، اگر کوئی لڑکی وہ صاحب ایمان ہوگی تو اگر اس کا شوہر صاحب ایمان ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شوہر کو بھی اس کے ساتھ جنت کے اندر شامل فرما دیں گے۔
اور اگر وہ کافر ہوا، ایمان سے پھر گیا، تو پھر وہ جنت میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا اس گفتگو کا کہ جنت میں کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جو صاحبان ایمان فیملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی جنت کے اندر وہ تمام تر فیملی عطا فرمائے گا جو دنیا والی فیملی ہوگی۔ تو جنت کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا، صاحبان ایمان کی جوائنٹ فیملی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں کو ایمان پر قائم فرمائے، تاکہ جب قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہم صاحبان ایمان کے حق میں ہو تو ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم وہاں پر مل کر اپنی جنت کو انجوائے کریں، اپنے پروردگار کی دی ہوئی جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کریں۔